بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندہ سے اس کی کوئی محبوب چیز لے لوں پھر وہ اس پر صبر کرے تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے سے اس کی کوئی پیاری چیز لے لیتا ہے اور پھر وہ بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا جنت کی صورت میں اسے عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس شخص کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ جب تم جنت کے کسی دروازہ سے گزرو تو وہ بیٹا، وہ بچہ پہلے ہی تمہارا استقبال کر رہا ہو، تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خوشخبری صرف اس شخص کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تم سب کے لیے ہے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندہ سے کوئی امتحان لے، اس کا کوئی بیٹا فوت ہو جائے یا اس کی کوئی پیاری چیز چلی جائے یا کوئی اس کا پیارا فوت ہو جائے تو وہ بندہ اگر صبر کرے تو اس کی جزا جنت کی صورت میں ملتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرہ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے فوت ہونے پہ، اپنے پیاروں کے فوت ہونے پہ صبر سے کام نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ہم اس اجر سے محروم ہو جاتے ہیں جو صبر پہ ملتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، بعض اوقات تو ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کفر کی حد تک چل جاتی ہیں، کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی بیٹا کسی کا فوت ہو جائے تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ اس کے فوت ہونے کی عمر نہیں تھی، یا اس طرح کے اور لغویات کہہ کے صبر سے کام نہیں لیتے تو وہ اجر ختم ہو جاتا ہے۔ تو صبر وہی ہوتا ہے کہ جو پہلے پہل ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہو، ثواب کا عنصر شامل ہو، تو وہ صبر اجر کا باعث بنتا ہے، نہ کہ وہ صبر کہ جو 8-10 دنوں کے بعد خود ہی آنا شروع ہو جائے۔ پہلے آہوزاری کی، شکوے کیے اور پھر بعد میں صبر آنا شروع ہو گیا تو یقیناً اس کا کوئی اجر نہیں۔ صبر اسی کا اجر ہے کہ جو پہلے پہل کیا جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔